آج ایک بہت بڑی پریشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مجھے اور آپ کو، ہر کسی کو، اکثر لوگوں کو پیش آتی ہے۔ اور وہ پریشانی یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کو کرنے کے بعد کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کے ریکارڈ کو، اس کی ماضی کو بالکل صاف کر دوں گا۔ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ کیونکہ دوستو ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے ہم گناہ کے بعد توبہ کی امید سے، اپنے گناہوں کی معافی کی امید سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ لیکن پریشانی یہ پیش آتی ہے کہ ہم توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس توبہ پر ٹک نہیں پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کچھ وقت کے لیے اپنی توبہ پر ٹک جاتے ہیں، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ابھی توبہ کی، کچھ وقت بعد پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر ٹوٹ گئی۔ ہمیں اتنا تو معلوم ہے، اور یہ بات اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہر بار معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم نے توبہ کر لی ہے اس کا ہماری زندگی پر اثر دکھے۔ یہ بات بالکل ہمارے لیے رحم کی ہے، کرم کی ہے اللہ کی، کہ وہ معاف کر رہا ہے، لیکن ہم اس لیے توبہ تھوڑی کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کرنا ہے۔ ہم تو توبہ بالکل شرمندگی اور ندامت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر ہم توبہ کرتے ہیں، پھر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ایسا بار بار ہونا ہمیں بہت بڑی پریشانی میں ڈال دیتا ہے اور ہمیں ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے۔ تو دوستو اس کا علاج کیا ہے؟ دوستو اس کا علاج کچھ مشکل ہے، لیکن ہم لوگ یہ علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اگر ہم کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اس ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن توبہ کرتے وقت وہ ندامت اور شرمندگی توبہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ندامت اور شرمندگی ہمیں گناہ سے نہیں روکے گی، لیکن اگر ہم نے توبہ کی ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم اس گناہ سے رکنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہ کوئی ایسا گناہ ہے جو ہمارے موبائل کی وجہ سے ہم سے ہوتا ہے، کوئی غلط ریلیشن شپ ہے، یا پھر ایسا گناہ ہے جس کو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، یا کوئی ایسا گناہ ہے جس کو ہم، کچھ ایسے دوست ہیں ہمارے جن کی وجہ سے ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، لیکن جب ہم ان دوستوں میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا موٹیویٹ کر دیتے ہیں گناہ کی طرف، اتنا اکساتے ہیں کہ ہم وہ گناہ کر ہی بیٹھتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ندامت اور شرمندگی جو پہلے توبہ کرتے وقت موجود تھی، وہ تو توبہ کرتے ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ حوصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے دوست اور ہماری تنہائی توڑ دیتی ہے۔ تو ہمیں یہ پریکٹیکل طریقے سے بھی اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ تو ہمیں ان دوستوں سے بچنا ہوگا جن کی وجہ سے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، جو ہمیں کسی ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، کسی پارٹی میں کوئی ایسی چیز ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں جو ہمیں کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ جا کر کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے، ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دل کو بالکل سخت بنا دیتی ہیں، ہماری زبان کو بے لگام بنا دیتی ہیں، کیونکہ زبان کا، آنکھ کا، ہر چیز کا تعلق دل سے ہے، اور اگر یہ چیزیں صحیح نہیں چل رہی ہیں، غلط جگہ استعمال ہو رہی ہیں، تو دل سخت ہوتا جاتا ہے اور دین کی باتیں اس پر نہیں لگتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ ان چیزوں کو کرنے کے بعد، ان چیزوں سے بچنے کے بعد ہمیں ایک شیلڈ بھی بنانی ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچائیں گی، اور وہ شیلڈ ہمارا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ہمیں اپنے دل کو اللہ کے ذکر کی شیلڈ سے محفوظ رکھنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ دل کو بچانا ہے تو وہ ذکر دل سے ہو، اللہ کے جلال کا، اللہ کی قدرت کا، جہنم کی آگ کا تصور، جنت کی لذتوں کا تصور،
اس کے لیے قربانی دینے کا تصور، اور ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ جب ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اس کے لیے اچھے سے وضو کریں گے، اچھے سے تیاری کریں گے، تو یہ مشغول ہونا ہمارا نمازوں کے ساتھ باقی وقت میں ہمارا دل صاف رکھے گا۔ ہمارا دل ہر وقت نماز کی طرف ہوگا تو گناہوں کی طرف ہماری ترجیح کم جائے گی۔ اور جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں، اس وقت میں جو چیزیں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس گناہ تک پہنچتے ہیں، اس کو بھی بدلیں، اور اس سچویشن کو ہی پورا بدل دیں جس کی وجہ سے ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے جو ہمیں گناہ کی طرف بلاتی ہے تو اس کو اپنے سے دور کر دیں، اس کی جگہ اپنا وقت کہیں اور لگائیں، کسی علمی کام میں لگائیں، کچھ نالج اکٹھا کریں، یا اپنے جسم پر محنت کریں، ایکسرسائز وغیرہ کریں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی، کیونکہ جب ہم نے توبہ کر لی، اب اس توبہ کو ہمیں ثابت بھی کرنا ہے کہ ہماری یہ توبہ سچی ہے۔ اور دوستو، جس طرح سے ہمیں برے دوستوں کو چھوڑنا ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ اور اپنے اخلاق کے ساتھ انہیں منع کرنا ہے، اور ہمیں ان کو سدھارنے کی بھی کوشش کرنی ہے ایک بار جب ہم ٹھیک ہونے لگیں تب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں ان دوستوں کو چھوڑ کر جب ہمیں نئے دوست بنانے ہیں تو وہ دوست ہونے چاہیے جو دین میں، ایمان میں، اخلاق میں اور کردار میں ہم سے بہتر ہوں، جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں، جن کی صحبت میں جب ہم بیٹھیں تو ہمیں اللہ کی یاد آئے، ہمیں ان سے فائدہ ہو اپنے گناہوں کے چھوڑنے میں۔ ایسے دوست ہمیں ڈھونڈنے ہیں۔ کچھ محنت لگتی ہے ایسے دوستوں کو ڈھونڈنے میں، لیکن جب وہ مل جاتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ اس محنت کا حقدار ہے جو ہمیں اس کے لیے کرنی پڑے گی۔ کیونکہ دوستو، ہم سب پریشان ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہم توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم صحیح معنی میں پریشان ہیں تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اگر آدمی کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اگر ہم بھی صحیح معنی میں پریشان ہیں اس مصیبت کو لے کر تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اپنا وقت لگانا ہوگا، ایسے دوست ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اور ایک ایسے شخص کو بھی آپ ڈھونڈیں جس کے ساتھ آپ نفس کا محاسبہ کر سکیں۔ پھر وہ آپ کے دوستوں میں سے بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ اس لائق سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات وہ کسی دوسرے تک نہیں پہنچائے گا، جس سے آپ اپنی ہر راز کی بات شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس پر یقین ہو کہ اگر میں اسے کچھ بھی بتاؤں گا تو یہ صرف اور صرف میری بھلائی چاہے گا، اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، مجھے اچھی نصیحت کرے گا۔ ایسے دوست کو بھی ڈھونڈیں، پھر چاہے وہ دوست ہو، آپ کا کوئی استاد ہو، آپ کا کوئی بڑا ہو، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہو جس کو آپ یہ باتیں بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، پھر وہ آپ کو اس کا حل دیں گے، اور بار بار آپ کو نصیحت کریں گے، بار بار آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس سے بہت زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور دوستو، اگر وہ ماحول ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس ماحول میں کم سے کم جائیں اور ماحول کو بدلیں۔ آپ نے خود شروعات کی ہے تو آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کو بدلیں۔ اگر آپ نہیں بدل سکتے ہیں تو ان کو بدلنے کی کوشش کیجیے، ان کی عادات کو، ان کو بھی موٹیویٹ کیجیے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں، اور خود بھی آپ کے ساتھ چلیں اپنے آپ کو بدلنے میں۔ اور جب آپ کی صحبت اچھی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا، آپ کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کی توبہ باقی رہے گی، آپ اس سے دنیاوی اور آخرت کا فائدہ حاصل کریں گے۔ اس لیے دوستو، ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش میں کوئی کمی ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم توبہ بھی نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے کمی ہو رہی ہے، ہم اس کمی کو پورا کریں، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اگر کوئی کمی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے اس کا علم عطا فرما، اور اس سے بچنے کا اور اسے صحیح کرنے کا مجھے توفیق عطا فرما۔